السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، یہی اللہ سے میری دعا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دولت کے نشے کے سلسلے میں۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، پسند آئے تو لائک کریں، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انسان جب بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ اب میں اپنی ذمہ داریوں کو خود سے پورا کروں، میرے جو اخراجات ہیں، جو میرے خرچے ہیں، ان کو میں اپنے آپ سے خود سے پورا کروں۔ تو اس کے لیے وہ کمانے کے لیے نکل پڑتا ہے، چنانچہ اس کو کمانے کی دھن سوار ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام طریقے سے کمانا ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے یا ناجائز طریقے سے کمانا ہے۔ اسے پیسہ کمانے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اور وہ ہر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو اگر کوئی نشاور چیز سونگھا دیتے ہیں تو اسے سونگھنے کے بعد وہ مدہوش ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان پیسے کے چکر میں مدہوش ہو جاتا ہے، پیسہ کمانے کی دھن اسے سوار ہو جاتی ہے تو وہ مدہوش ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اب جب اس کے پاس پیسہ آنے لگتا ہے تو وہ جو ہے بڑے لوگوں سے رابطہ رکھنے لگتا ہے، چھوٹے لوگوں سے رابطہ ختم کر دیتا ہے، اس کے الفاظ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، فارم ہاؤس ہو، اور اسی طرح سے میرے پاس کار بھی ہو، کار میں ڈرائیور بھی ہو، اے سی بھی لگا ہوا ہو، آئی فون میرے ہاتھ میں ہو، اور جو ہے میرا ڈریس اسٹائل جو ہے وہ سب سے الگ ہو، بیوی میری خوبصورت ہو۔ اس طرح کے جو خواہشات انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی ان خواہشات کو پورا کر رہا ہے، یا پھر وہ ان احکامات کو ایک طرف چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، یعنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیونکہ ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی دولت سے نواز دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھ چکی ہوتی ہے، وہ دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر انسان جو ہے علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ علم کے باوجود گمراہ کیسے ہوتا ہے انسان، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ کسی کو جو ہے اسموکنگ کی عادت ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ سگریٹ میرے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، مجھے اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سگریٹ کو پیتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، اور اسی درمیان وہ اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتا ہے کہ بیٹا تم اس طرح کی عادت مت پالنا، اس طرح کی لت مت لگانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ خود بھی جانتا ہے اس چیز کو کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے لت لگ چکی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے، یہ اسموکنگ کرنا، نشہ کرنا اس کو جو ہے یہ سوٹ کر چکا ہے۔ اب اس کے لیے اس عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نشہ سگریٹ پی رہا ہوں، اس سے جو ہے مجھے نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی اس عادت کو چھوڑ نہیں پا رہا۔ بلکہ سگریٹ کا جو باکس ہوتا ہے اس پر باقاعدہ جو ہے ایک پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے ماؤتھ کینسر کی، اسے اتنی ڈراؤنی جو ہے پکچر ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی عام آدمی دیکھ لے تو بڑا حیرت زدہ ہو کہ کتنی خطرناک انہوں نے اس پر پکچر دے رکھی ہے، اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر آپ اس طرح کا نشہ کرو گے، سگریٹ پیو گے، اسموکنگ کرو گے، تو اس سے آپ کو جو ہے ماؤتھ کینسر کا بھی خطرہ ہے، لیکن وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس کو پی رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہو جانا۔ بلکہ ہمارے یہاں تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن جب لگا ہوا تھا تو اس میں جو لوگ یہ نشہ کرتے تھے، اس طرح کے جو گٹکے کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی سگریٹ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کا کیا عالم تھا؟
وہ ایک جو 5 روپے کی چیز کو 20 روپے 30 روپے 40 روپے پر خریدنے کے لیے بھی آمادہ تھے۔ انہوں نے اس کو خریدا ہے، چوری چھپکے سے خریدا ہے، اور انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے کیونکہ انہیں لت لگ چکی تھی۔ بلکہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا کہ ان کی اماں جو ہے وہ پان کھانے کی عادی ہیں، تو لاک ڈاؤن میں جب انہیں کہیں سے پان نہ مل سکے، ان اماں نے امرود کے پتوں پر جو ہے تمباکو ڈال کر کے اس میں چونا کتھا لگا کر کے اس کا پان بنا کر کھایا۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں، میں خود بڑا حیرت میں گیا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے پان کھانے کا اتنا زبردست عادی ہو کہ اگر اسے پان نہ ملا تو اس نے امرود کے پتے پر ہی جو ہے کتھا اور چونا لگا کر کے اس کا پان بنا کر کے کھا لیا۔ تو واقعی میں تب سمجھ میں آئی کہ واقعی میں یہ جو لت ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے، یہ انسان کو جلدی سے اس سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو علم کے باوجود بھی گمراہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بیڑی سگریٹ پینے سے جو ہے نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہو جانا، کہ انسان بعض اوقات اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوتا ہے، وہ برائی کو برائی سمجھتے ہوئے بھی اسے کر گزرتا ہے، اور یہی ایک اچھے اور برے انسان کے درمیان فرق بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا ہوتا ہے، اب آپ اس کو جو ہے لاکھ برائی کی دعوت دے لیں، اس کو آپ لاکھ جو ہے برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے قدم ہرگز برائی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اور اسی کے برعکس اگر کسی انسان کے اندر برائی ہے، وہ برا ہے، برے اس کے اخلاق ہیں، اس کی عادتیں بری ہیں، اور وہ پھر کتنا ہی آلکسی ہو، کتنا ہی سست ہو، لیکن جیسے ہی اسے آپ برائی کی طرف دعوت دیں گے تو اس کی طرف اس کے قدم ایک دم سے چلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے صبر اور ضبط کے ساتھ جو ہے کام لینے والا بنائے، ہم سبھی کو حلال اور پاک طیب روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔